بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے وہ مسئلہ جب کہ حضور تشریف لائے اور دین حق عطا کیا اللہ نے آپ کے ذریعے سے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی، دین حق صرف قرآن پر نہیں بنے گا، الہدا و دین الحق ہے۔ اس میں درمیان میں واو کون سا ہے؟ اس کو کہتے ہیں واو عطف، اور واو عطف کا قاعدہ ہے یہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت پیدا کرتا، میں اور وہ، یہ اور جو ہے تو میں اور ہوں، وہ اور ہے، اور تو دو، تو الہدا اور دین حق یہ ایک نہیں ہے، دو ہے۔ الہدا اس دین حق کی بنیاد اور اس کا ڈھانچہ اور خاکہ سارا سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بتایا آپ کو نماز کا نظام نہیں بن سکتا بغیر سنت کے اور حدیث کے، اور نظام کیا بنے گا؟ اور جنہوں نے حدیث سے امت کا رخ موڑا ہے، پھیرا ہے، میرے نزدیک بہت بڑے ظالم لوگ تھے، بہت بڑے ظالم لوگ۔ آج بھی فتنہ پھیل رہا ہے، پرویزیت ہو، مشرقیت ہو، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے ہاں آج بھی موجود ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم حدیث نہیں مانتے، اہل قرآن ہو، چکرالویت ہو۔ بہرحال اب دیکھیے یہ جو دو چیزیں دی گئیں، الہدا، دین حق، ان کے ضمن میں فرض کیا ہے حضور پر؟ الہدا پہنچاؤ، یہ پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، بڑی سخت تنبیہ ہے۔ والعبد عبد وان تعرج والرب رب وان تنزل۔ کتنے ہی اونچے چلے گئے حضور شب معراج میں، ہیں تو بندے ہی نا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ اے رسول پہنچا دو جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا ہے تم پر، اور اگر تم نے کوئی کمی کی تو حق رسالت ادا نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن ہم پوچھیں گے، سورہ اعراف کی 6 آیت ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تم تک ہمارے رسولوں کا پیغام آیا کہ نہیں؟ اور ہم پوچھیں گے ان سے بھی جن رسول بنا کر بھیجا، تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں ذرا اندازہ کیجئے کیا تشویش ہوگی ذہن میں حضور کے، جس کی وجہ سے آپ نے اینڈ میں سوال کیا ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجموعہ ہے۔ الا هل بلغت، تین دفعہ ایک لفظ دوہرایا آپ نے، ایک طرف دائیں طرف دیکھا، سامنے، پھر بائیں، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے، دائیں بھی بائیں بھی سامنے بھی، وہ ریپیٹ کر رہے تھے، پہنچا رہے۔ 1.25 لاکھ کا مجموعہ، آپ کو لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں۔ آخری سوال، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ جواب میں، اور یہ عام عادت کے خلاف تھا، عام طور پر صحابہ ادب کی وجہ سے اول تو حضور کے سوال کا جواب دینے سے کتراتے تھے، اللہ و رسولہ عالم۔ وہ چل بولے وہ طالب علموں کی طرح نہیں تھے کہ جو استاد کو بھی پڑھانا چاہیں، اللہ و رسولہ عالم۔ پھر پوچھتے تھے حضور، تب جواب دیتے۔ یہاں پہلے ہی مرحلے پر 4 جواب دیے ہیں۔ انا نشہد انک قد بلغت رسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ یہ قرآن ہمارے لیے اللہ نے اتارا تھا، آپ کے پاس تو امانت تھا نا۔ امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیاریوں کے بادل چھانٹ دیے۔ پھر الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آیت سامنے تھی نا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ آخر رسول میں بندہ ہے، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ان سے بھی تو محاسبہ ہوگا۔
اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اس لیے گواہی لے لی ہے، اے اللہ یہ انہوں نے مان لیا تھا کہ میں نے پہنچا دیا۔ تو کام الہدا کے ضمن میں کیا ہے؟ تبلیغ، اور اس کے ذریعے سے جو اضافی کام لینا ہے وہ میں اگلے لیکچر میں بیان کروں گا۔ اور دین کو تقاضا کامل ہو گیا، اسے قائم کرو، یہ صرف تبلیغ کی شے نہیں ہے، بس یہ بات سمجھ لیجئے نکتہ۔ دین محض تبلیغ کے لیے نہیں، دین کو قائم کرو، غالب کرو، قائم کر کے دکھاؤ۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، وہ میں آیتیں آپ کو سنا چکا ہوں۔ سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ یہ تکمیل رسالت کا وہ پہلو ہے جو میں نے کہا تھا کہ جو قرآن میں اس آیت میں نہیں ہے، علیحدہ آیات۔ وہ آیت کیا ہے؟ آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا، اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ تک کا حال یہ ہے، وہ تو اپنے حواریین کو بھی روک کر گئے ہیں کہ تمہیں جا کر جنٹائلز میں تبلیغ نہیں کرنی، صرف میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، صرف ان میں تبلیغ کروں۔ پہلے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ اور اس کا تعلق کس ارتقاء سے ہے یہ بھی سمجھ لیجیے، ذہنی فکری ارتقاء سے تعلق ہے، ہدایت کے اندر اضافہ 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 اضافہ، تاں کہ الہدا، کامل ہدایت نامہ۔ تمدن میں غاروں سے لے کر اور امپائرز تک، تاں کہ دین حق آ گیا۔ یہ جو ہے تقاضا کس کا ہے؟ یہ سائنٹیفک جو ترقی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے حضور کے زمانے میں آ کر یہ ممکن ہوا کہ ذرائع رسل و رسائل اتنے تھے کہ ایک دعوت تمام انسانوں تک پہنچ سکتی ہے۔ آج پہنچ سکتی ہے کہ نہیں؟ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کا آڈیو بن رہا ہے، ویڈیو بن رہا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ آج بھی اس وقت بھی نہ معلوم کہیں لوگ کیا کیا سن رہے ہوں، اللہ عالم، پہنچتے کہ نہیں؟ تو یہ جو ایک سوشل سائنسز، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک ذہنی اور فکری فلسفیانہ ڈیولپمنٹ، ایک تمدن کا ارتقاء اور ایک سائنسی ارتقاء، جس کی وجہ سے اب یہ گلوب کیا ہے؟ گلوبل ولیج بن گیا ہے، اب یہ ایک شہر بن گیا ہے۔ یہ ملک جو ہے، یہ دنیا سکڑ کر کیا ہو گئی؟ یہ گلوبل ولیج۔ اس لیے آپ کی رسالت ہے کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء میں فرمایا۔ سورہ اعراف میں فرمایا اے نبی کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور سورہ صف کے ساتھ جڑواں سورت ہے سورہ جمعہ۔ یہاں مرکزی آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، علی الدین کلہ، پورا دین، اس میں مائنس ون مائنس ٹو نہیں ہو سکتا، ٹوٹل دین۔ یہ دین ہمارا ایک پیکج ہے، لیو اٹ اور ٹیک اٹ، لینا ہے تو پورا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین غالب کرو پورا کا پورا، لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے دین کو غالب کرو، پورا نظام اس کے تحت ہو، سیاسی نظام اس کے تحت ہو، معاشی نظام اس کے تحت ہو، سود کی بیخ کرنی ہو، جوئے کی بیخ کرنی ہو، شراب بنانا اور پیچنا اور پھر ختم کیا جائے، سیکس کو ذریعہ بنانا کمائی کا ختم کیا جائے، سیکس کے میں اشتعال پیدا کر کے یہ اشتہاروں ہی کے اندر عورتوں کی تصویریں دے دے کر جو ہے اس کو بھی ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ان سب کے اوپر پابندی ہوگی۔ پھر عفت اور انسان کی خاندانی زندگی کی مضبوطی، تیسری بات ہوگی، کرنا ہوگا۔ لیکن یہ جو سورہ جمعہ میں آئی ہے مرکزی آیت، وہ کیا؟ یہ ہمارا اگلے اتوار کا موضوع ہے اصل میں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ حضور کی بعثت کے دو حصے ہیں۔ آپ کی بنیادی بعثت یہ ہے امیین کی طرف، اسی لیے ان کی کتاب میں یہ قرآن ہے، ان کی زبان میں یہ قرآن ہے۔ یہ جو امی تھے، یہ جو بنی اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد، تقریباً تمام مشرکین عرب ان سے تھے۔
یہ ہے اصل نیوکلیس، جس کو میں کہا کرتا ہوں امت کی تشکیل میں، جیسے ایٹم کا سٹرکچر آپ کو معلوم ہے، بیچ میں نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہیں اور شاید کچھ نیوٹرونز ہوتے ہیں، اور چاروں طرف چکر جو لگا رہے ہیں الیکٹرونز. تو اس کا نیوکلیس کیا ہے؟ یہ امت عرب. اور اس کے بعد ایرانی آ گئے، بربر آ گئے، ہندی آ گئے، ترک آ گئے، یہ گویا کہ الیکٹرونز ہیں. تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. انہی میں سے اور بھی ہیں جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، جو شامل ہوں گے تو اسی امت کا حصہ بن جائیں. اس حوالے سے تکمیل رسالت کے اب دو پہلو ہو گئے. نمبر ایک، آپ پر رسالت کا یہ حق ہے کہ دین کو غالب کر کے دکھائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ دنیا کہے ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، یہ ہونے والی نہیں ہے، امپریکٹیکیبل ہے. حضور سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 1000 سال پہلے کتاب لکھی تھی افلاطون نے، ریپبلک. لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ انہونا سا خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا، ہونے والی بات ہی نہیں، یہ تو خواب تھا، یوٹوپیا. تو حضور نے بھی جو باتیں کہی تھی اگر کر کے نہ دکھاتے تو کہتے ہونے والی بات نہیں، شاعری ہے. سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو خادم ہوتا ہے. وہی بہت اچھا شعر کہا، بڑی عمدہ بات ہے، کہاں ہو سکتا ہے یہ؟ امپاسبل.